میرے چینل پر خوش آمدید۔ چینل پر 350 سبسکرائبر پورے کرنے کے لیے میرا ساتھ دیجیے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، ویڈیو بہت زیادہ معلوماتی یعنی کہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ اب میں بڑھتا ہوں ویڈیو کی طرف۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اور یزید کے مابین گفتگو۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اہل بیت کے قیدیوں میں حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بھی یزید کے دربار میں موجود تھے۔ یزید کے پوچھنے پر جب اسے بتایا گیا کہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے امام زین العابدین ہیں تو اس نے آپ کو کہا، او لڑکے، تو نے دیکھا ہے کہ تیرے باپ نے حاکم وقت سے غداری کی، اب اس نے اپنی سزا پا لی، اب تو سنا تیری کیا مرضی ہے۔ شیر خدا کے پوتے نے برسر دربار جواب دیا، او سگے دنیا، میں تجھ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اپنے خدا کو حاضر و ناظر کر کے اس کا جواب دینا کہ خدائے بزرگ و برتر نے میرے نانا جان کو نبی بنایا کہ تیرے نانا کو؟ کتاب مبین میرے نانا پر نازل ہوئی یا تیرے نانا پر؟ اور پھر اس کتاب کی روشنی میں دنیا کے ظلم قدح میں نور توحید ہمارے آباء و اجداد نے پھیلایا ہے کہ تیرے آباء و اجداد نے کعبہ جو بت خانہ تھا اس کو بیت اللہ ہم نے بنایا کہ تم نے، ہر سینے میں ایمان کی شمعیں ہم نے روشن کی ہیں کہ تم نے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرے خاندان نے توحید کی شمع روشن کی اور تو نے اسے بجھانے کی کوشش کی۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سن کر یزید غضبناک ہوا اور اس نے جلاد کو حکم دیا کہ ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ اس ہی اثنا میں حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بنت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھرائی ہوئی آواز آئی۔ ناظرین، آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا عمر بن الخطاب خلیفہ دوم رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی بھی تھیں۔ بہرحال حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی بھرائی ہوئی آواز آئی، جس کا اردو ترجمہ ہے، اے شفیق نانا جان، آپ کا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو شہید ہو چکا، اب آپ کی نسل منقطع کی جا رہی ہے، فوراً آئیے اور ہماری فریاد سنیے۔ یہ درد انگیز آواز سن کر یزید کانپ اٹھا، جسم لرزنے لگا، بھرائی ہوئی آواز سے کہنے لگا، اے عابد، میں تو مذاق کر رہا تھا، تم آؤ اور میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اپنے تخت پر بٹھا کر کہنے لگا، اے ابن حسین، میرا بیٹا تیرا ہم عمر ہے، کیا تم اس سے کشتی لڑو گے؟ آپ نے جواب دیا، او ظالم، ایک تلوار میرے ہاتھ میں دے اور ایک تلوار اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دے، اور پھر اہل بیت کے خزاں رسیدہ پھول کی شجاعت دیکھ لینا۔ یزید ملعون نے باتوں میں باتیں ڈالتے ہوئے کہا کہ اے ابن حسین، تم تو ناراض ہو گئے ہو، اچھا ان باتوں کو چھوڑو اور اگر کوئی خواہش ہے تو کہو۔ امام زین العابدین نے یزید کے سامنے مندرجہ ذیل مطالبات پیش کیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے والد ماجد اور دیگر شہدائے کرام کے سر میرے حوالے کر دے، مجھے ماں قافلہ بحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دے، آئندہ جمعۃ المبارک کو جامع مسجد دمشق میں مجھے خطبہ پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ نمبر 4، میرے باپ کے قاتل میرے حوالے کر دے تاکہ میں انہیں قتل کر دوں۔ یزید نے پہلے 3 مطالبات بخوشی قبول کر لیے، تاہم جمعۃ المبارک کو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے خطبے سے وہ خائف ہوا، یہ سوچ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مظلوم شہزادے کی تقریر سن کر لوگ باغی ہو جائیں۔ تاہم 3 مطالبات تسلیم کرنے کے بعد چپ ہو گیا۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ میرا 4تھا مطالبہ بھی پورا کیا جائے اور میرے باپ کا قاتل میرے حوالے کیا جائے۔ یزید نے دفع الوقتی کی غرض سے سب لشکریوں کو جمع کیا اور پوچھنے لگا کہ تم میں قاتل حسین کون ہے؟ انہوں نے کہا، خولہ ہے۔ خولہ سے پوچھا، اس نے کہا، سنان بن انس ہے۔
سنان بن انس پکڑا گیا تو وہ کہنے لگا میں قاتل حسین نہیں بلکہ شمر ہے۔ یزید نے شمر کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب شمر پیش ہوا تو یزید نے کہا اے شمر، اس بات پر اتفاق ہے قاتل حسین تو ہے، اس لیے میں تمہیں جلاد کے سپرد کرتا ہوں۔ شمر نے جب اپنی موت آنکھوں کے سامنے منڈلاتی ہوئی دیکھی تو جھٹ کہنے لگا اے یزید، قاتل میں نہیں بلکہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل تو ہے، کیونکہ تو نے ہی قتل کا حکم دیا تھا اور تیرے ہی حکم سے ہم نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر فوج کشی کی تھی۔ یہ بات سن کر یزید بڑبڑاہٹ اور کھسیانہ ہو کر شمر کو ڈانٹنے لگا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومی پر مگرمچھ کے آنسو بہانے لگا۔ بہاولہ تاریخ طبری جلد 6 صفحہ نمبر 465، ابن اسیر جلد نمبر 4 صواعق محرقہ۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ۔ اگلے جمعۃ المبارک کو حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا منشا تھا کہ وہ جمعہ کا خطبہ دیں گے، تاہم یزید کی مرضی تھی کہ خطبہ نہ ہو سکے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں میرے خلافت کے مخالف بغاوت پیدا ہو جائے۔ یزید نے اس خوف سے اپنے خطیب کو اشارہ کیا کہ وہ خطبہ پڑھنا شروع کر دے۔ جب خطیب نے خطبہ دینا شروع کیا تو اس نے آل ابی سفیان کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملانا شروع کر دیے اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد پر معاذ اللہ لعن طعن شروع کر دی۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو یارائے ضبط نہ رہا، آپ بے ساختہ پکار اٹھے یا شامی بے نس الخطیب انس، اے شامی تو اپنی قوم کا بدترین خطیب ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یزید کی طرف متوجہ ہو کر کہا تو نے وعدہ خلافی کی ہے، کیونکہ تو نے مجھے خطبہ پڑھنے کی اجازت دے کر آج محروم کر رکھا ہے۔ اس پر شور و غل ہوا اور اہل شام نے آپ کا خطبہ سننے کا پرزور مطالبہ کیا۔ اس پر یزید مجبور ہو گیا اور امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد مظلوم زادے زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے شام والو، شاید تم بھول گئے ہو کہ میں کون ہوں۔ آج میں اپنا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ آپ فرمانے لگے میں اس کا بیٹا ہوں جس کے صدقے میں ساری کائنات پیدا ہوئی اور وہی خدا کا برگزیدہ پیغمبر ہے۔ میرے دادا امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب ہیں۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو راکب دوش رسول، رسول خاتون، جنت کا دلبند، علی شیر خدا کا فرزند، صبر و رضا کا گلی میں پوش، تاجدار جس کی لاش میدان کربلا میں بے گور و کفن تشنہ لبی کے عالم میں تڑپی۔ میں اس شہید کی یادگار ہوں جو نبی کا نواسہ کہلاتا ہے، جسے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھے پر چڑھاتا تھا، جو بے یار و مددگار اپنی قوم کے ہاتھ سے قتل کر ڈالا گیا اور جس کے عزیر و اقارب پر ہر ممکن ظلم ڈھایا گیا۔ میں اس پیاسے مسافر کا نور ہوں جس کے حرم محترم کو ابن زیاد کا قیدی بنایا گیا، جو کوفہ کی گلیوں میں تماشا بنا کر پھرائے گئے اور جن کی بے حرمتی کے استقبال میں شام و عراق کے شہر سجائے گئے، محلوں میں گھی کے چراغ جلائے گئے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا تھا کہ تمام سامعین پر رخت طاری ہو گئی اور لوگ زار و قطار رونے لگے۔ یہ دیکھ کر یزید گھبرایا اور اس نے تقریر بند کرنے اور جمعہ کی اذان دینے کا حکم دیا۔ مؤذن یزید کے حکم پر اذان دینے کے لیے کھڑا ہوا۔ مؤذن جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچا تو حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے مؤذن سے فرمایا اے مؤذن، میں تجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ ذرا ٹھہر جا۔ مؤذن آپ کی بات سن کر خاموش ہو گیا تو آپ نے یزید سے مخاطب ہو کر فرمایا اے یزید، میں محمد رسول اللہ میرے جد بزرگوار تھے یا تیرے؟ اگر تو کہے کہ میرے تھے تو جھوٹ ہے اور غلط ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ میرے جد معظم تھے، اس لیے کہ میں علی ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہوں۔ جب یہ سچ ہے اور درست ہے
تو پھر تجھے کس بات نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر آمادہ کیا، جو بہترین عطرت رسول اللہ تھے؟ ان کے گھرانے کی عورتوں کو قید اور مجھے یتیم کیوں کیا؟ یہ کہہ کر آپ زارو قطار رو پڑے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے اہل شام، بتاؤ آج میرے سوا یہاں پر اور ساری دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جس کے جد بزرگوار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو؟ آپ کا خطاب سن کر لوگوں کا یہ حال تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر روتے تھے۔ یزید نے لوگوں پر حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کا کام یہ اثر دیکھا تو اس نے مؤذن کو اقامت کہنے کا حکم دے دیا۔ مؤذن کے اقامت کہنے کے بعد نماز کے لیے صف بندی کی گئی، اور اس طرح یزید نے صورتحال کو اپنے حق میں خراب ہونے سے وقتی طور پر اپنے آپ کو بچا لیا۔ بہاوالہ تنقیح الشہادتین، صفحہ نمبر 133، تذکرہ صفحہ نمبر 115۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ مختار ثقفی کے حوالے سے میری جو سیریز چل رہی ہے اس کا 5واں حصہ بھی لے کر جلد حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔